خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ آپ کے ان سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے جو کہ آپ نے نیشنلٹی کے حوالے سے کیے ہیں جب سے یہ انکوائری کمیٹی نے اپنی تجاویز دی ہیں کہ سویڈن کی نیشنلٹی میں کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ تو بہت سے آپ کے سوالات آئے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس ولاگ میں ان تمام سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ تجاویز ریزیڈنس پرمٹ یا پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے ہیں؟ تو یہ تجاویز پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے نہیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے، نیشنلٹی کے لیے، جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے، اور نہ ہی ان کا تعلق جو ہے وہ ورک پرمٹ سے ہے۔ ورک پرمٹ یا پرماننٹ ریزیڈنسی وہ الگ ہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی شہریت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ مثلا جو پاکستان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے پاس دوہری شہریت کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ پاکستان کی شہریت چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ کا میں لنک دے رہا ہوں اپنے ڈسکرپشن میں۔ یہ گورنمنٹ پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ تفصیل دی گئی ہے کہ یہ فارم ایکس ہوتا ہے، اسے آپ نے فل کرنا ہے، اور فل کرنے کے بعد یہاں جو سویڈن میں لوگ رہتے ہیں پاکستانی ایمبیسی میں، وہ یہ فارم جمع کرائیں گے، ساتھ اس کی فیس ہے، اور یہ آپ نے جمع کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ جی میں پاکستانی شہریت سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور جب یہ آپ فارم بھجوا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بتا دیا جائے گا کہ اب آپ کی پاکستان کی نیشنلٹی ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس صرف ایک ہی نیشنلٹی ہوگی، اور پھر آپ اپنے سویڈش حکام کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس سنگل نیشنلٹی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو سویڈن کی نیشنلٹی ملے تو اس وقت بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک نیشنلٹی رکھنی ہے، میں نے دوسری نیشنلٹی نہیں رکھنی۔ لیکن جو آپ کی پہلے نیشنلٹی ہے، یعنی اگر آپ پاکستانی نیشنلٹی ہے تو باقاعدہ اپلیکیشن دینے کے بعد آپ اس نیشنلٹی سے ودرا کر سکتے ہیں، آٹومیٹک آپ کی وہ نیشنلٹی ختم نہیں ہوتی۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ اسٹڈی ویزے کے حوالے سے آیا کہ جو لوگ اسٹڈی ویزے پہ یہاں پہ آئیں تو کیا وہ جب وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہوں تو کیا وہ مدت بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی؟ تو وہ مدت اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، اگرچہ بعض یورپی ممالک میں کاؤنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ جو پی ایچ ڈی کے لیے یا ریسرچ کے لیے آ رہے ہیں ان کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے، لیکن جو ماسٹرز کے لیے یا اسٹوڈنٹ آئیں تو اسٹڈی ویزے پہ گزارا ہوا وقت جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی تبدیلیاں جو یہاں پہ ہنرمند لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا ان کے لیے سویڈن کو کم پرکشش بنائیں گی؟ کیا وہ سویڈن سے چلے جائیں گے؟ تو اس کا جواب مائگریشن کے منسٹر نے دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کمپنی سے بھی بات ہوئی ہے، وہ زیادہ یہاں رہائش اور یہاں اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور ٹیکسز اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کے لیے اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ تو بچوں کے حوالے سے آلریڈی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی جو ہے وہ بات کر دی ہے۔ اگر بچوں کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے کم ہو تو وہ 3 سال کی مدت کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں سویڈش سٹیزن شپ کے لیے۔ اس کے بعد فیس کے حوالے سے تھا تو فیس اس وقت جو ہے وہ 1500 سویڈش کرون ہے، اور لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، بڑوں کے لیے 2900 سویڈش کرون اور بچوں کے لیے 4075 سویڈش کرون جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ کوشچن ہے کہ جن لوگوں نے پرانی اپلیکیشنز دی ہوں گی یعنی 1 جون 2026 سے، اگر ان کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا اور وہ آگے چلا جائے گا 1 جون 2025 سے، تو کیا ان کو اضافی فیس دینا پڑے گی؟ تو اس حوالے سے جو کمیٹی ہے اس نے اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا، ممکن ہے وہ بعد میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی کر سکیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا بچوں کے لیے بھی سویڈش زبان اور کلچر کا جو ہے وہ ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ تو بچے اگر وہ 16 سال سے بڑے ہوں گے تو ان کو لازمی دینا پڑے گا۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ای یو بلو کارڈ ہے، کیا ان کو استثناء ہے؟ کیا ان کو جلدی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے؟ تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا استثناء نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس میں آئیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا تھا کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے 1 جولائی 2027 سے جو زبان اور کلچر کا ٹیسٹ نافذ کیا جا رہا ہے، تو کیا نیشنلٹی کا جو ہے یہ بھی 1 جولائی 2027 سے ہوگا؟ تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس ایک الگ ہے اور سٹیزن شپ جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ دو الگ الگ جو ہے وہ قانون چلیں گے، یہ دونوں جو ہے وہ ان کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال لوگوں نے یہ کیا کہ شادی کی صورت میں جو ہے وہ 7 سال کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، 7 سال مدت کے بعد،
لیکن پرماننٹ ریزیڈنٹس جو باقی ہیں وہ 8 سال کے بعد، تو یہ ان کو 1 سال کی رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ جو عالمی قوانین ہیں، جس ملک کے شہری ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی فیور دینا پڑتی ہے، اس لیے شادی کی صورت میں 7 سال رکھا گیا ہے، باقی صورتوں میں 8 سال رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ سوال بھی آیا کہ جو لوگ دیگر یورپی ممالک سے سویڈن میں آئیں یا جو یورپی سٹیزنز ہیں، کیا ان کے لیے بھی سیم ہے؟ تو یہ سب کے لیے سیم ہے، نان یورپین سٹیزنز کے لیے بھی اور ای یو سٹیزنز کے لیے بھی، جو دوسرے ملکوں سے یہاں پہ آ کے پرماننٹ لیتے ہیں ان کے لیے بھی۔ صرف جو نارڈک ممالک کے سٹیزنز ہیں، یعنی ڈینمارک ہے، ناروے ہے، آئس لینڈ ہے، فن لینڈ ہے، وہ جو ہے وہ 2 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے تبدیلی نہیں ہے۔ باقی تمام یورپی ممالک کے سٹیزن یا وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے تبدیلی ہے۔ ہاں، جو اسٹیٹ لیس ہیں، یعنی جن کی کوئی ریاست نہ ہو، جن کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایسے ایک اسٹیٹ لیس میں جن کو شمار کیا جائے، یا 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، تو وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ریفیوجیز ہیں اور جو سویڈش سٹیزنز کے ساتھ شادی کریں گے تو ان کے پارٹنر جو ہیں وہ 7 سال کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہی نہیں ہوگی، شناخت نہیں کلیئر ہوگی، ان کو کافی انتظار کرنا پڑے گا، وہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ کیا کوئی اس کے لیے فاسٹ ٹریک ہے؟ تو فاسٹ ٹریک کچھ نہیں ہے، سب کے لیے یہ سیم چیزیں ہیں۔ تو یہ جیسا کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی ساری تجاویز ہیں، اس لیے آپ لوگ جو بہت سے لوگ متاثر ہوں گے ان کو اتنا پینک اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قانون جو ہے وہ سخت بنے گا یا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، نیشنلٹی اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے تو نیشنلٹی آپ کو مل جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو انتظار تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک لینگویج اور کلچر کا ہے تو لینگویج وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو بہت فلوئنٹ روانی سے سویڈش آئے۔ جتنی سویڈش کی ڈیمانڈ ہوگی، اگر آپ 7 سال سویڈن میں رہیں گے تو اتنی سویڈش تو آدمی سیکھ جاتا ہے، اور سیکھنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرے میں اچھا شہری کے طور پہ رہ سکتے ہیں، نہ جاب لے سکتے ہیں، نہ اپنے روزمرہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی مشکل شرائط نہیں، مدت صرف نو ڈاؤٹ وہ بڑھا رہے ہیں یا فیس بڑھا رہے ہیں، یہ ضرور ہے۔ اور چونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے باقی سارے یورپی ممالک کے حساب سے دیکھا ہے، تو اس لیے یہ کوئی ایسا جو کوئی زیادہ مشکل ہم نہیں بنا رہے۔ اب دیگر یورپی ممالک میں نیشنلٹی کے حوالے سے کیا قوانین ہے، کتنی مدت لگتی ہے، کتنی فیس ہے، تو اگلا ولاگ دیکھنا نہ بھولیے گا، جس میں تمام یورپی ممالک کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا کہ باقی شرائط کون سی ہیں۔ تو اگلا ولاگ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت معلوماتی ہوگا۔ بہرحال اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنے سوالات ضرور لکھیے، کمنٹس لکھیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب کو کسی کولیکٹیو جو ہے وہ ایک ولاگ میں ان کا جواب دے سکوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔